میرے آقا کریم کی شان رحمت کی چند ایک مثالیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ وہ مومنوں پر کتنے مہربان ہیں، ان کی رحمت کا کیا انداز ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ 3 صحابہ اکٹھے ہوئے، ان 3 صحابہ نے امہات المومنین کے دروازے پہ دستک دی اور پردے سے پوچھا امہات المومنین سے کہ نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے ہیں رات کو، ان کی عبادت کا عالم کیا ہوتا ہے، دن کو تو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے، رات کیسی ہوتی ہے۔ امہات المومنین نے بتایا کہ اتنا سو بھی جاتے ہیں، یوں اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب ان تینوں نے مسئلہ کیا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی تو شان اور ہوگی، یہ جو امہات نے بتائی ہے نا عبادت، یہ ہمیں کم لگتی، اللہ کے نبی تو تھوڑی بھی کریں تو ان کی زیادہ، ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم کوئی اور عبادت کا مل کے ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ جو عالی شان عبادت بن جائے، ہماری کم ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے تو آج سے یہ نظریہ کر لیا ہے کہ سارا دن روزہ رکھوں گا اور ہر دن روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں سارا دن روزہ بھی رکھوں گا اور ساری رات عبادت بھی کروں گا۔ اب تیسرے نے کہا کہ میں ایسا بھی کروں گا اور اپنی بیوی سے بھی الگ رہوں گا۔ تینوں نے مشورہ کر لیا آپس میں بیٹھ کر، یعنی اپنی طرف سے بڑی بڑی عبادت کا پروگرام بنایا نا، بڑی بات تھی، ان کو شوق تھا عبادت کا، یہ کوئی ایسی غلط بات تو تھی نہیں۔ یہ خبر پہنچی میرے محبوب کی بارگاہ میں، سرکار نے ان کو بلایا، فرمایا ہاں بھائی تم تینوں نے سنا ہے ایسے ایسے پلان کیا۔ انہوں نے عرض کی جی حضور ہم نے تو ایسے ہی کیا۔ سرکار نے فرمایا خبردار، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا خوف مجھے زیادہ ہے یا تمہیں زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو زیادہ ہے۔ اللہ کا قریبی میں زیادہ ہوں یا تم زیادہ ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور آپ زیادہ قریبی ہیں۔ تو فرمایا نبی میں ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ ہیں۔ تو فرمایا تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ کہا حضور آپ زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا بس پھر میری طرف دیکھو، میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ خبردار ایسا نہیں کرنا کہ تم ساری رات سوئے اپنا عبادت پہ کھڑے رہو۔ ایک صحابی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے عرض کیا یا یہ سرکار کی رحمت کا ایک سسٹم ہے مومنوں پر۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کے یہ جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بڑے نیک ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں کہ بستر کا تو ان کو پتہ ہی نہیں، بستر پہ تو آتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، نبی پاک نے فرمایا خوش نہ ہو، وہ شکایت لگا کے گئی ہے، وہ شکایت یہ لگا کے گئی ہے کہ میرے حقوق کا کیا بنے گا، آپ کا صحابی تو مصلے سے نہیں اٹھتا۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ فرمایا خبردار اگر ایسے تم نے راتیں مصلے پہ گزاری، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ یہ انہی تینوں میں سے ایک صحابی تھا۔ تو احباب گرامی، نبی کریم سرکار نے فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، ایک دن روزہ رکھتا ہوں پھر نہیں بھی رکھتا، کئی بار اور بھی دن چھوڑ دیتا ہوں، میں گھی بھی کھاتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، تم مجھ سے زیادہ تقوی والے ہو؟ ان کا نہیں حضور آپ سے زیادہ تو نہیں ہے۔ فرمایا پھر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی کرو۔ یہ جو سخت سسٹم ہے نا، سخت سسٹم، یہ میرے نبی کریم سرکار نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ فرمایا میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، تمہاری مشقتیں دور کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری تکلیفیں اور تنگیاں دور کرنے کے لیے آیا۔ میرے نبی پاک آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا نہ خوف ہو تو میں مسواک کرنا ہر نماز کے ٹائم فرض کر دوں۔ توجہ کریں، یہ سادہ سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ نبی ہیں نبی رحمت، ہمارے رسول کون سے نبی ہیں؟ نبی رحمت ہیں۔ اس لیے کہا کہ یار ایسا ہے میری امت ہو سکتا ہے اگر فرض کر دوں تو وہ نہ کرے اور جہنم میں چلی جائے، اور کسی مشقت میں پڑ جائے، کسی عذاب میں پڑ جائے، کسی مصیبت میں پڑ جائے، تو ایسا کرتا ہوں رہنے دیتا ہوں۔
اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ یہ اختیارات میرے نبی کے ہاتھ میں ہیں، شرعی اختیارات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو احباب گرامی، میرے محبوب تو یہ مشقت بھی پسند نہیں فرماتے۔ عبادت کرو لیکن مشقت میں نہ پڑو۔ اپنا آقا کریم نے ان تینوں کو کہا کہ تم پر تمہارے دوستوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور تمہارے والدین کا بھی حق ہے۔ تم اپنے رب کا بھی حق ادا کرو، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، اپنے بچوں اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کرو، اور اپنے دوستوں کا بھی حق ادا کرو۔ میں تمہیں مشقت میں ڈالنے نہیں آیا، میں تمہیں مشقت سے نکالنے آیا۔ تم اگر میری سنت پر یہ حقوق بھی ادا کرو گے تو وہ بھی میری ایسی رحمت اللہ نے شامل کی ہے تمہارے معاملات میں کہ میرے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ تمہارے باقی اعمال بھی اللہ کی عبادت بن جائیں گے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ آپ وہ بات بھی سنتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ 50 نمازیں آپ کو ملی ہیں تو آپ 50 ہی لے کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا بھئی گفٹ جو ملا ہے مجھے تو لے کے جا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیارے نبی اپنی امت پہ رحم کریں، اپنی امت پہ کیا کریں؟ نبی پاک نے جب امت کی بات سنی نا، انہوں نے کہا آپ تو پڑھ لیں گے تو آپ کی امت کیا کرے گی؟ اپنی امت پہ رحم کریں، کوئی کنسیشن کروائیں۔ سرکار نے جب امت کی بات سنی تو نبی پاک نے فوراً کہا ہاں میری امت پر رحمت ہونی چاہیے۔ پھر عرض کرتی مولا ذرا لیس کر دے ان میں، تو بالآخر 5 رہ گئی۔ کتنی رہ گئی؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد میرا خیال ہے اپنی امت پہ تھوڑا سا اور رحم کریں۔ نبی پاک نے فرمایا موسیٰ مجھے اللہ کی قسم ہے اب میں نہیں جاؤں گا، 5 ہی لے کے جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں آواز آئی نبی پاک سرکار کو کہ اے میرے محبوب مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر تو ایک بار اور آتا نا میں اور بھی کم کر دیتا، اور بھی کم کر دیتا۔ تو آیا ہی نہیں، چلو 5 لے جاؤ، لیکن پڑھیں گے 5 دوں گا 50 کا حساب، کیونکہ میں نے 50 کہی تھی۔ تو یہ جو 50 سے 5 ہوئی ہے نا، یہ امت پر رحمت کی وجہ سے ہوئی۔ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ بھئی رحمت تو کل کائنات پہ ہے، میں صرف مومنوں کی رحمت کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی ایمان والوں پر میرے نبی کی رحمت کا شان کا معاملہ ایسے ہے کہ نماز بھی دی تو اپنی رحمت کے سائے میں عطا فرمائی۔ جو اللہ نے نبی پاک کو رحمت کا تاج پہنایا ہے نا، اسی تاج کی بدولت ہمیں نماز جیسی عظیم دولت بھی عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا وہ ہے ہی جب رحمت للعالمین، تو ایسا ہی کرنا تھا نا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو احباب گرامی میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ سے کہا کہ مجھے نا آج اللہ نے کہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو کہا ہے کہ ایک دعا، باقی دعائیں تو میرا دل کرے تو قبول کروں، نہ کرے تو نہ کروں۔ ایک دعا ہر نبی کو ہم نے ایسی دی ہے کہ تو جو کہے تو میں کر دوں گا، یعنی پوری کروں، وعدہ کیا میرے ساتھ۔ اور اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا کہ تم بھی کوئی ایک دعا مانگ لو۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مدینے کی بات ہے۔ کہاں کی بات ہے؟ مدینے کی، مدینہ طیبہ کی یہ بات ہے۔ وہ وہاں میرے نبی پاک سرکار کے رہنے کا جو انداز تھا وہ کچھ اور تھا، جو مکے کا انداز تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کوئی دعا مانگ لیں، آپ یوں دعا مانگ لیں کہ ہمارے گھر کے حالات ذرا خوبصورت نہیں۔ تو نبی پاک نے اماں جی کو سنانے کے لیے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دی، یا اللہ مجھے یوں ہی فقیر مسکین رکھ اور مجھے ان فقیروں مسکینوں میں زندہ رکھ، اور ان میں قیامت والے دن اٹھا، اور ان کے ساتھ ہی مجھے جنت کا داخلہ بھی عطا کیا۔ یعنی بتا دیا کہ مجھے تو ایسے ہی رہنا پسند ہے۔ تو ام المومنین نے پوچھا مسکرا کے یا رسول اللہ یہ تو دعا آپ نے مانگ لی ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ دعا آپ کو جو اللہ نے کہی ہے آپ نے کون سی مانگنی ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ میں نے چھپائی ہوئی، وہ میں نے چھپائی ہوئی۔ تو اماں جی کے سامنے چونکہ وحی آئی تھی کہ آپ کے لیے ایک دعا کا اختیار ہے،
अम्मा जी भी हटे नहीं पूछो, वो भी हमारे भले के लिए कि मुसलमानों को भी पता चले। एक दिन कहा कि या रसूल अल्लाह, वो जो दुआ आप कहते हैं मैं लुकोई है, अभी तक मैं रखी है सांभ के, सब नबियों ने मांग ली थी, मैंने अभी नहीं मांगी, या रसूल अल्लाह वो कौन सी है? फरमाया खदीजा तो सुनो, वो ये है कि जब हशर का मैदान कायम होगा, जब अल्लाह का जलाल उरूज पर होगा, तो तेरा नबी सजदे में सर रखेगा और फिर अल्लाह से अर्ज करेगा कि मौला तुझे याद करवा रहा हूं, हालांकि तुझे याद है, तुझे याद करवा रहा हूं कि तूने मेरे साथ वादा किया था, क्या महबूब कोई दुआ मांग जो मैं मोड़ूंगा नहीं। वो मैंने सारी जिंदगी कोई दुआ नहीं मांगी, वो दुआ मैंने नहीं मांगी, वो मैंने रखी थी। मौला मेरी उम्मत पर अपनी रहमत फरमा दे, मेरे गुलामों पर अपनी रहमत फरमा दे, मेरे गुलामों पर करम फरमा दे और इनकी बख्शिश व मगफरत फरमा। तो फिर अल्लाह पाक फरमाएगा सल तुअता वशफ़अ तुशफ़ा, महबूब ऐसा है कि मेरी तरफ से इजाजत है, जिसके बारे में आप कहेंगे सवाल करें दिया जाएगा, वशफ़अ सिफारिश करें तो शफ़ा कबूल की जाएगी। तो ये वो दुआ है जो नबी रहमत ने उम्मत पर रहमत के लिए संभाल के रखी हुई है। तो वो नबी रहमत है ना, वो क्या है? नबी रहमत है। इसलिए अल्लाह का नबी रहमत का दर्स देता है। किसका दर्स देता है? और रहमत लिल आलमीन का मिलाद मनाने के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने दिलों में भी रहमत पैदा करें और अपने घर वालों के लिए रहमत पैदा करें, अपने दिल में नरमी, तो अपने अहबाब के लिए नरमी पैदा करें, अपने मुआशरे के लिए नरमी पैदा करें, ताकि रहमत लिल आलमीन का फैज हमें भी नसीब हो सके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यही फरमान है कि जो रहमत अपने दिल में नरमी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए नरमी फरमाता है। अल्लाह ताला उसके लिए क्या करता है? नरमी फरमाता है। तो अहबाब गिरामी, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस तरह मैंने पहले आपको अर्ज किया कि 17,999 और भी आलम है, मेरे महबूब उनके लिए भी रहमत है। आलम लाहूत, आलम नासूत और आलम जबारूत, उन 18,000 को 3 आलमों में अल्लाह ने तकसीम फरमाया है और उन 3 आलमों को 18,000 को इकट्ठा करके 3 में तकसीम किया है और उन सब पे अल्लाह अपने नबी का सदका रहमत फरमाता है, क्योंकि हर आलम की रहमत आपके और मेरे महबूब करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो ये मेरे महबूब ने हमें सिखाया है कि इबादत में भी रहमत है। एक सहाबी थे, सुभान, नबी पाक सरकार ने फरमाया कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ना नमाज में सूरह बकरा पढ़ूं, फिर जब किसी औरत के बच्चे की रोने की आवाज आती है तो मैं कभी सूरह कौसर भी पढ़ देता हूं। मेरा दिल नहीं करता कि कोई बच्चा अपने माँ के दूध को तड़प रहा या किसी की ममता, अपने बच्चे की ममता में कोई माँ जो है वो उसकी तरफ तवज्जो दे रही हो। मेरे महबूब इतने मेहरबान हैं, इतने मेहरबान और इतने रहीम थे। तो अहबाब गिरामी, एक दफा एक मसला आया, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्नद में लिखा है कि फलां सहाबी जो है या रसूलुल्लाह वो मगरिब की नमाज में शामिल हुए, उन्होंने नमाज तोड़ दी और चले गए। आका करीम ने उनको बुलाया, बुला के कहा हाँ भाई तुमने नमाज मगरिब में आए थे? जी या रसूलुल्लाह मैं आया था। तुमने नमाज तोड़ के चले गए थे? जी या रसूलुल्लाह मैं चला गया था। क्यों गए थे? कहा हुजूर मेरे बच्चे भूखे थे, मैं तो बाजार से सामान लेके आया था, तो उधर जमात का टाइम था, मैंने कहा चलो नमाज ही पढ़ दे जाइए जानते जानते। तो इमाम साहब ने सूरह बकरा शुरू कर दी तो जब 8-10 आयतें पढ़ी तो मैंने सोचा कि ये मुकदी नहीं, पिछों कम मेरे बच्चे भूखे हैं और परेशान हैं, तो ये तो नमाज ही बड़ी लंबी है। तो सरकार ने फरमाया इमाम को बुलाओ, इसको कहो जाओ, इसने ठीक किया है, इसको कहो जाओ। सरकार ने ये नहीं कहा खबरदार अल्लाह दी नमाज तू क्यों तोड़ी हुई, तू के जुर्त के में हुई तेरी अल्लाह दी नमाज तोड़ के जान दी। नबी पाक ने फरमाया मैं उन बच्चों के लिए भी रहमत बन के आया, इसकी बीवी के लिए भी रहमत बन के आया हूं। तो ये इमाम को बुलाओ, उससे कहा कि अल्लाह के बंदे इस जमात में कोई जरूरतमंद मोहताज भी हो सकता
सकता है, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी काम में भी हो सकता है। जमात में तो छोटी किरात किया करो, अगर लंबी किरात करने का शौक हो तो उठा करो, जब उठते हो तो उस वक्त लंबा लंबा पढ़ा करो। ये भी मेरे नबी की रहमत का एक शान का तकाजा है। यानी मेरे महबूब तो ऐसे रहमत लिल आलमीन है, उन्होंने उसको नहीं कहा कि तेरे ते इंज हो गया तू नमाज तोड़ दी, उसको कहा तू जा इमाम हाजिर हो जाए। और मैं भाई बस इतना लंबा नहीं, मुझे अपने उम्मतियों से मोहब्बत है। इसके बच्चे भूखे थे, इसने सही किया और तूने सही नहीं किया। आज के बाद किरात को छोटी रखना। समझ आइए मेरे महबूब की मोहब्बत की। ये भी गवारा नहीं है मेरे महबूब, छोटी सी बात भी गवारा नहीं है अपनी उम्मत की तकलीफ की। तो हबाब गिरामी, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सारे जुम्मतुल मुबारक का खुलासा यही है कि मेरे महबूब रहमत हैं और आसानियां पैदा करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए? तंगियां नहीं, आसानियां। यानी उम्मत में आसानियां पैदा करने के लिए आए हैं। तो जो आसानियां पैदा करे वो सीरत मुस्तफ़ा पे है, जो तंगियां पैदा करे वो सीरत मुस्तफ़ा से हटा हुआ है। अल्लाह हमें भी आसानियां पैदा करने वालों में जो लिख दे और हमें तौफीक दे कि हम भी आसानी पैदा करने वालों में हों।